یہاں آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کے جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، سب سے پہلی بات میرے دوستو، بات تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ طے کر لے کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ ہاں تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا، ہم لوگ ہنستے کہ نہیں ہنستے؟ ہنستے۔ معلوم ہے ہم لوگ جب ہنستے ہیں نا تو ہماری یہ دو ہونٹ پہلے پرمیشن لیتے، اوپر پرمیشن لیتے، اللہ ہنسے، اے اللہ پرمیشن ہے ہنسے، اللہ کہتے ہنس لے تو ہمیں ہنسنا آتا ہے، ورنہ جس دن وہ بند کر دے گا ہمارا ہنسنا بھی بند ہو جائے گا۔ ہم روتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم دعا مانگتے اور بہت روتے، اللہ اللہ معاف کر دے، بہت روتے۔ آپ کو معلوم ہے جب ہم روتے ہیں تو آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکتا، تو وہ قطرہ ٹپکتا نہیں ہے، پہلے اللہ کو پوچھتا ہے اللہ میں ٹپک جاؤں، اللہ کہتے ہیں کہ ہاں آنکھوں سے آنسو کا قطرہ آ جا، تو قطرہ آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہماری روز کی زندگی میں ہنسانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ اور رلانے والا کون؟ اللہ۔ تو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا، بولو کہاں لکھا؟ قرآن میں، پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ پورا مجمع بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہنسانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں موت دینے والا کون ہے؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ پہلے اس کو پکا کر لو ایک دم، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، آپ کو بڑا عجیب لگے گا۔ دیکھو ابھی رات کے 11:20 ہوئے ہے نا، آپ کی گھڑی میں دیکھو، یعنی 11 اور 12 کے بیچ میں نا ہم لوگ، رات کا وقت ہے۔ بولو کون سا وقت ہے؟ رات کا وقت ہے۔ اچھا یہ پورا گاؤں مل کر یہ فیصلہ کرے کہ ابھی میرے کو رات نہیں چاہیے، مجھے ابھی ابھی دن چاہیے، دن چاہیے، بتاؤ دن آئے گا؟ اچھا کل صبح میں 11-12 بجے ایک دم اجالا ہوگا پورے گاؤں میں ماشاءاللہ، اس وقت ہم کہیں گے نہیں میرے کو دن نہیں چاہیے، میرے کو اجالا نہیں چاہیے، میرے کو رات چاہیے۔ بولو رات آئے گی؟ اللہ فرماتے میرا بندہ تیرے کو میری طاقت دیکھنا ہے نا، اللہ فرماتے میرا بندہ تیرے کو میری طاقت دیکھنا ہے نا، دور کائے کو جاتا، رات دیکھ لے، رات کا اندھیرا دیکھ لے، دن کا اجالا دیکھ لے، اس میں بھی تجھے اللہ نظر آئے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ رات کا اندھیرا دیکھ لے، دن کا اجالا دیکھ لے، تو اللہ کو ڈھونڈتا نا، اللہ کہاں ہے میرا اللہ، کہاں ہے میرا اللہ، کہاں ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب رات ہوتی تو رات کا اندھیرا دیکھ لے، جب دن ہو تو دن کا اجالا دیکھ لے، اسی میں تجھے اللہ نظر آئے گا۔ اور یہ بات بھی اللہ نے لکھی ہے قرآن میں۔ بولو کہاں لکھی؟ آپ لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہو میرا، کہاں لکھی اللہ نے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 15، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ رات کا اندھیرا دیکھ لے، دن کا اجالا دیکھ لے، دن چلا گیا رات آ گئی، رات چلی گئی دن آ گیا، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلا آئے گا۔ اللہ فرماتے مجھے ڈھونڈنا ہے، اے میرے بندے اور میری بندی، رات کا اندھیرا دیکھ لے، دن کا اجالا دیکھ لے، اسی میں تجھے اللہ نظر آئے گا۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ کو معلوم ہے، یہ میں آپ کو شروع کی بات بتا رہا ہوں، پھر ہم بات پر آتے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک ہمارے یہ پوری دنیا میں ایک جگہ ہے ساؤتھ افریقہ، بولو کیا نام ہے؟ ہاں بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، نہیں گئے ہوں گے میرے کو نہیں معلوم، لیکن افریقہ ایک جگہ ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت ہے میرے پیارو، عجیب قدرت ہے۔ آپ ذرا سمجھو گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ یعنی یہاں کی طرف جاؤ، آپ دائیں طرف جاؤ، ایک بہت بڑا تھپیڑے مارتا ہوا سمندر، بولو تھپیڑے مارتا ہوا
समंदर, दरिया, समझते हो ना, मेरी जबान समझते हो ना, थपेड़े मारता हुआ उछलता हुआ समंदर। अच्छा, दरमियान में एक बहुत बड़ा रास्ता, जैसे हमारे ये कितना बड़ा एरिया है, इससे डबल एरिया का रास्ता है। अच्छा, उस तरफ जाओगे फिर आपको एक समंदर नजर आएगा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया ये दो समंदर देख ले। ये समंदर के पास आप जाओगे ना, आप अगर वहां गए साउथ अफ्रीका, और अगर आप वो समंदर के पास जाओगे ना और आप चुल्लू भर पानी उठाओगे और वो पानी जब पियोगे ना, आपको मीठा मीठा ठंडा ठंडा ऐसा लगेगा जैसे हमारे गांव का पानी है, हमारे गांव में फ्रिज में रखा हुआ पानी है, हमारे गांव में बर्फ का पानी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो पानी मीठा भी लगेगा, ठंडा भी लगेगा, खुशगवार भी लगेगा। लेकिन आप जब रास्ते पे चलते 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 वो समंदर के पास आओगे, वहां आप चुल्लू भर पानी लोगे, इतना खारा, इतना कड़वा कि आप मुंह में रखने के साथ ही आ करके वॉमिट करने की कोशिश करोगे, इतना खारा और कड़वा। अच्छा, वो पानी भी मौज मारता है, थपेड़े मारता है, वो पानी भी मौज मारता, थपेड़े मारता। अल्लाह ने क्या फरमाया, हालांकि आपने देखा होगा बारिश ज्यादा आए, हवा ज्यादा चले, हमारे गांव में पानी भर जाता कि नहीं भर जाता? अरे आपके गांव में तो और भी बढ़ता होगा, बढ़ता कि नहीं बढ़ता? क्योंकि मैं पहली मर्तबा ऐसे गांव में आया कि हम सुनते थे कि वो कयामत में पुल सिरात पे से गुजरना होगा। ये गांव में मेरे को पुल सिरात पे से गुजार दिया, क्योंकि गाड़ी जब हमारी ऐसे मुड़ी ना तो यहाँ भी मैंने देखा कि तालाब है, वहाँ भी तालाब है, यहाँ भी नीचे खड्डा है, वहाँ भी नीचे खड्डा, उसके बीच बीच में आ रहे। मैंने मेरी बीवी को फ़ोन किया, आ जाओ तो सलामत, वरना गया। तो यहाँ मेरे दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ। बोलो ना, यहाँ भी समंदर और वहां भी समंदर, पानी आता है, आसमान का पानी आता है, तूफान आता है, वहां का पानी जोश मारता है, यहाँ का पानी जोश मारता। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरा बंदा तुझे अल्लाह देखना है ना, अल्लाह कहते ये दो समंदर देख ले, कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी, मगर यहाँ का कतरा वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ का कतरा यहाँ नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया हैरान है कि जगह, दोनों जगह पानी थपेड़े मारता, पानी उछलता है, और पानी यहाँ रास्ते पर आता है, वो पानी रास्ते पर आता। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरी कुदरत है, यहाँ का पानी वहाँ नहीं जाएगा। बोलो, वहाँ का पानी। तो सवाल होता है बीच में रोका किसने? भाई पानी को रोका किसने? क्योंकि पानी को तो बहाव मिल गया, पानी तो आएगा, वो पानी को भी डेस्ट मिल गया, वो पानी भी आएगा। बीच में रोका किसने? कोई पार्टीशन है, कोई लकड़ा रखा है, कोई लोहा रखा हुआ है, बीच में कोई कुर्सी रखी है, बीच में कोई दरवाजा रखा है। हमने कहा अल्लाह कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वहां का पानी यहाँ नहीं, यहाँ का पानी वहां नहीं, और कयामत तक नहीं आएगा। अल्लाह बीच में क्या है? कुछ नजर नहीं आता। अल्लाह ने कहा जो कुछ नजर नहीं आता वो ही तेरा अल्लाह है। बोलो सुभान अल्लाह। ये बात भी अल्लाह ने कुरान में लिखी है। बोलो, ये बात भी कुरान में अल्लाह ने लिखी कि वो पानी यहाँ आना चाहता, ये पानी वहाँ, वो खारा कड़वा पानी मीठे में आना चाहता, मीठा पानी खारे कड़वे में जाना चाहता। दरमियान में कोई पार्टीशन नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई लकड़ा नहीं, कोई लोहा नहीं, कोई रोकता है दोनों को। वो रोकने वाला कौन? नहीं बोलो ना, रोकने वाला कौन? ये भी कुरान में सूरे रहमान। बोलो सूरे रहमान तो याद होगी, याद नहीं होगी तो सुना तो होगा ही आप लोगों ने। सूरे रहमान में अल्लाह ने कितने प्यारे अंदाज में फरमाया, मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ ला यबग़ियान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये समंदर चाहता है कि मैं अपने पानी को आगे बढ़ाऊं और वो पानी में जाके मिल जाऊं। वो पानी जो खारा और कड़वा है वो भी चाहता कि मेरे पानी को यहाँ पर लेकर आओ, दोनों मिल जाए। अल्लाह फरमाते मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, दोनों समंदर मिलना चाहते हैं। बैनहुमा बरज़ख़, अल्लाह ने दोनों के दरमियान में पर्दा रखा है, पार्टीशन रखा है। बोलो पार्टीशन नजर आता नहीं? अल्लाह कहते जो नजर नहीं आता वो ही तेरा अल्लाह है। बोलो सुभान अल्लाह। आगे क्या फरमाया, ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मीठे पानी का कतरा वहां खारे में नहीं जाएगा, खारे पानी का कतरा मीठे में नहीं जाएगा। आज पूरा मजमा बोलेगा रोकने वाला कौन?
آج میں آپ کو جو 2-3 باتیں کرنے آیا ہوں اس میں پہلی بات یہ پکی کر لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اس سے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے۔ اپنی پیشانی جھکانے کا تو کس کے سامنے؟ اللہ۔ ہماری ہر مراد کو، ہر ضرورت کو رکھنے کا تو کس کے سامنے؟ آپ کو ایک بہت اچھا واقعہ سناؤں، سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ اتنا اچھا واقعہ بتا رہا ہوں میرے دوستو کہ عقل حیران ہو جائے گی۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ہاں، آپ سب سن رہے ہو نا؟ یہاں پھر آواز بند کرواؤ۔ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، یہاں پر اتنی جگہ خالی ہے، پھر سارا کا سارا مجمع ادھر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، کھڑے رہے، اب کوئی بات نہیں، کھڑے رہے، اطمینان سے کھڑے رہے، خاموش کھڑے رہے، لیکن میری بات کو برابر سنیں۔ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ میرے دوستو یقین، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کون؟ ہماری ماں بہنیں جمع ہیں، ان کو خاص سننا ہے، میری ماں کو، میری بہن کو اور میری بیٹی کو، بہت پیاری بیٹی، میری بیٹی کو بھی یہ بات سننا۔ ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر گئے۔ پہلی بیوی کے گھر گئے تو پہلی بیوی نے کہا 1.5 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ دوسری بیوی کے گھر گئے تو دوسری بیوی، ہماری تو ماں ہے، ہماری ماں نے کہا نہیں 2 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بیوی، چوتھی بیوی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہر بیوی کے گھر میں کوئی 2 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی 1.5 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی 1 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی آدھے دن سے کھانا نہیں کھائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دل میں سوچا چلو میری بیٹی کے گھر پہ جاؤں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، بولو کون؟ حضرت فاطمہ۔ ہمارے نبی حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے، سب لوگ سننا، ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضرت علی نے کہا اوہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے، اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے، اور ساتھ میں کون ہے؟ حضرت فاطمہ بھی گھر میں ہے، آؤ آؤ اندر آئے، اندر آؤ اندر آؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کر کے اندر آئے۔ اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یہاں پر حضرت علی بیٹھے، بولو دائیں طرف کون بیٹھے؟ حضرت علی، اور بائیں طرف کون بیٹھی ہے؟ حضرت فاطمہ۔ اور ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو سے کہا علی، فاطمہ بہت بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ اور ہمارے نبی نے صاف کہا، میں گیا تھا اپنی بیویوں کے گھر گیا تھا مگر وہاں بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا، میں نے سوچا چلو میری بیٹی فاطمہ کے گھر، میرے داماد حضرت علی کے گھر آ جاؤ، یہاں کچھ کھانے کو ہوگا تو میں کھا لوں گا۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے کہا 1.5 دن ہو گیا ہمارے گھر میں بھی کھانے کو، بولو کچھ نہیں۔ اور حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ابا جان، میرے ابا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت علی نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اور حضرت فاطمہ نے کہا وہ 2 چھوٹے بچے بھی بھوکے ہیں۔ کون 2 چھوٹے بچے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین، بہت چھوٹے، بہت چھوٹی عمر، کہا وہ دونوں معصوم بچے بھی بہت بھوکے ہیں، حضرت حسن اور حسین۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ٹھیک ہے چلو میری بیویوں کے گھر بھی مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، میری بیٹی کے گھر بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ یہ بول کر ہمارے نبی باہر گئے، ابھی ہمارے نبی 10 قدم گئے ہوں گے، بولو کتنے قدم؟ 10 قدم، کہ حضرت علی کے کوئی دوست ایک چھوٹا سا پیالہ لے کر جس میں سالن ہے اور سالن کے اوپر گرم گرم روٹی ہے اور اس کو پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے، یعنی نیچے بڑا کٹورا ہے اس میں سالن ہے اور اوپر روٹی ہے اور اس کو کپڑے سے لپیٹا ہوا۔ حضرت علی کے کوئی دوست وہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا علی یہ میرے گھر میں کھانا پکا ہے، تم یہ ہدیہ قبول کر لو، تم یہ تحفہ قبول کر لو، تم یہ پریزنٹ قبول کر لو۔ حضرت علی نے جلدی سے لے لیا، ساتھ میں بولیں گے کٹورے میں کیا ہے؟ سالن، اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی، اور روٹی کو پورا لپیٹا ہوا کس سے ہے؟ کپڑے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب سالن آ گیا، روٹی آ گئی، تو حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، اور آنکھوں میں کیا بات ہوئے معلوم؟ ہم کو نہیں کھانا ہے۔ حضرت علی کہے میرے کو کھانا نہیں، حضرت فاطمہ کہے مجھے کھانا نہیں۔ کھانا کن کو دینا ہے؟ بولو نا کن کو دینا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی گئے ہیں 10 قدم دور گئے تو حضرت فاطمہ نے کہا علی کتنا اچھا ہو آپ میرے ابا کو بلا کے لے کر آؤ نا، ہم تو بھوکے رہ جائیں گے، حسن حسین بھی بھوکے رہ جائیں گے، لیکن میرے ابا کو بلا لاؤ نا۔ تو حضرت علی نے کہا میں بھی یہی انتظار کرتا تھا کہ فاطمہ تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ ابا کو بلانا ہے، میں ابھی جا کر میرے نبی کو بلاتا ہوں۔ حضرت علی دوڑے دوڑے گئے، اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، گھر میں کھانا آ گیا، گھر میں کھانا آ گیا، گھر میں کھانا آ گیا، آ جاؤ آپ کھانے کو آ جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی وہ کٹورا ہے، اس میں کیا ہے؟ سالن، اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی، اور پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا علی آ جاؤ نا، تم بھی کھا لو، آؤ فاطمہ تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی کھا لو، کیونکہ تم کھاؤ گے تو بعد میں حسن حسین بھی ان کا پیٹ بھریں گے، آ جاؤ نا تم اپنا کھا لو نا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کھانا بہت تھوڑا ہے، بولو کھانا بہت تھوڑا ہے، 2-3 چپاتی ہے، روٹی ہے اور سالن ہے، اللہ کے رسول آپ کھا لو کیونکہ ہم نہیں کھائیں گے۔ فاطمہ کا جملہ سننا، ہم نہیں کھائیں گے ہماری جان جائے گی، آپ نہیں کھائیں گے تو امت کا کیا ہوگا، یہ پوری امت کا کیا ہوگا۔ میرے نبی آپ سے بہت محبت ہے، وہ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ سے بہت محبت ہے، میں نہیں کھاؤں گی تو جان چلی جائے گی، آپ نہیں کھاؤ گے تو پوری امت کا کیا ہوگا۔ میرے دوستو اب دیکھنا امتحان دیکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ نا اکیلے کھانا کھائیں گے ہمارے نبی؟ نہیں، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن پر رکھا اور اس برتن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھولا، کپڑے کو ہٹایا اور اس کے بعد کہا چلو حضرت علی نبی کا حکم ہے تم بھی کھاؤ گے، فاطمہ تم بھی کھاؤ گے، اور فاطمہ تم کھاؤ گی دودھ آئے گا، حسن حسین کو کام آئے گا، چلو آ جاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ۔ میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی کھا رہے، حضرت علی کھا رہے، حضرت فاطمہ کھا رہی۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم ہم نے پیٹ بھر بھر کے کھایا، روٹی توڑ توڑ کے کھایا، گوشت لے لے کے کھایا، مگر اللہ کی قسم ہم تینوں کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانے میں ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سالن کا ایک قطرہ کم نہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا کم نہیں، وہ ہم کھا رہے، ہم دیکھ رہے کہ روٹی پیٹ میں جا رہی ہے، پھر وہ برتن میں روٹی ہے، وہ سالن پیٹ میں جا رہا ہے، پھر کٹورے میں سالن ہے۔ اب میرے دوستو جب کھانا ہو گیا، اور کھانا تو ویسا ہی گرم گرم، سالن بھی ہے روٹی بھی ہے، تو ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم؟ اے بیٹی فاطمہ یہ سب کیسا ہو گیا، یہ سب کیسا ہو گیا؟ کیونکہ سالن آیا تھا تھوڑا سا اور میں نے کھایا، علی نے کھایا، فاطمہ تم نے کھایا، لیکن سالن کا ایک قطرہ ایک ڈراپ بھی کم نہیں ہوا اور وہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا۔ تو ہمارے نبی نے کہا اے فاطمہ بیٹی یہ کیسا ہوا؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اور بات بھی صحیح ہے، ہم یہی کہتے ہیں میرے نبی آپ کی برکت ہے، بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ ہو، یہی کہتے نا۔ لیکن فاطمہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ آنکھوں میں آنسو تھے، کہا ابا جواب دو یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیونکہ سالن میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا، ابا یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہمارے نبی نے کہا فاطمہ تم کو پوچھ رہا ہوں، امتحان ایگزام کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ہذا من عند اللہ، یا اللہ کی طرف سے ہوا ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان کیا اللہ۔ جملہ فرمایا؟ ہذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طاقت سے ہوا ہے کہ پیٹ میرا بھی بھر گیا، پیٹ میرے شوہر علی کا بھی بھر گیا، اور میرے ابا جان آپ نے بھی ماشاءاللہ پیٹ بھر کر کھایا، مگر سالن کا قطرہ بھی کم نہیں، روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اے میرے دوستو ہمارے نبی کھڑے ہوئے، بولو کھڑے ہوئے، اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹی آج تو امتحان میں کامیاب ہو گئی، تو لا الہ الا اللہ میں اتنی کامیاب ہو گئی کہ تیرا مرتبہ حضرت مریم سے بھی اونچا ہو گیا۔ اے میری بیٹی فاطمہ آج تو ایگزام میں کامیاب ہو گئی، آج پہلا نمبر آیا، آج لا الہ الا اللہ میں میری بیٹی اتنی آگے بڑھ گئی کہ تیرا مرتبہ کن سے اونچا ہو گیا؟ حضرت مریم۔ اب آپ کو بتاؤں حضرت مریم کا واقعہ سناؤ، سنو گے نہیں انشاءاللہ؟ حضرت مریم بہت عبادت کرتی تھی، بولو بہت۔ حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی نا، رکوع کرتی تھی نا، سجدہ کرتی تھی نا، آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو زمین پر حضرت مریم کرتی ہے، بولو سبحان۔ اور یہ بھی لکھا ہے قرآن میں، بولو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر 3، آواز نہیں آ رہی آپ کی، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ
الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بول دو سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی. جب قرآن پڑھے تو کیا بولنے کا؟ سبحان اللہ. اور آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ حضرت مریم رکوع کرتی ہے سجدہ کرتی ہے. وہ فرشتے کہے ویسا تو ہم بھی نہ کر سکے جو حضرت مریم کرتی ہے. اور یہاں ہمارے نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تو امتحان میں کامیاب ہو گئی اور تیرا مرتبہ کس سے اونچا ہو گیا؟ اب سنو حضرت مریم کا واقعہ سنو. حضرت مریم کے ماموں کا نام حضرت زکریا. کیا نام؟ سننا برابر. حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی تھے پیغمبر تھے. وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت مریم کو ان کی مرضی سے کیونکہ حضرت مریم چاہتی تھی بس میں عبادت کروں میں نماز پڑھوں میں رکوع کروں میں سجدہ کروں. تو حضرت زکریا نے ایک کمرہ بنایا. بولو ماموں جان تھے. ماموں جان نے ایک کمرہ بنایا. اس میں حضرت مریم کو رکھتے تھے. اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا اور حضرت مریم اس میں عبادت کرے عبادت. ایک دن ماموں کون؟ حضرت زکریا. بھائی سمجھ میں آ رہا نا ماموں کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام. ایک دن کچھ اچانک کام پڑا تو حضرت زکریا نے کہا مریم تم اپنے کمرے میں رہنا. دروازہ میں باہر سے بند کر دیتا ہوں کھڑکی بھی باہر سے میں کھلی رکھتا ہوں تاکہ ہوا آتی جاتی رہے لیکن کوئی آئے نہیں. میں جا رہا ہوں میں بہت ضروری کام سے جاتا. یہ کہہ کر حضرت زکریا نے تالا مار دیا. مطلب ہے کہ کمرے کو باہر سے بند کر دیا. حضرت زکریا چلے گئے اور لمبے کام کے لیے چلے گئے. اچھا جب کام ہو گیا تو حضرت زکریا دوڑتے آئے. میری مریم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا میری مریم نے پانی نہیں پیا ہوگا. معلوم نہیں ایک چھوٹی سی کھڑکی اس میں سے ہوا آتی ہوگی باقی دروازے سے کوئی گیا بھی نہیں ہوگا. تو حضرت زکریا جب اپنا کام پورا کر کے آئے دروازہ کھولا اور جیسے دروازے کی پٹوں کو کھولا اندر کیا دیکھا تو حضرت مریم کے سامنے تو فروٹ رکھے ہوئے. بولو سبحان اللہ. اور وہ بھی کون سے فروٹ جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں مل رہے. موسم نہیں ہے وہ فروٹ اور اتنے بڑے اتنے شاندار اتنے جاندار پھل رکھے ہوئے. تو حضرت زکریا چوک گئے. بھائی ماموں تھے چوک گئے. کہا مریم اے مریم میں نے تو دروازہ باہر سے بند کیا تھا اور کھڑکی میں سے اتنا بہت سامان آ نہیں سکتا. چھوٹی سی کھڑکی ہے اس میں سے اتنا بہت سامان تو آئے گا نہیں. تو مریم یہ آیا کہاں سے؟ مریم یہ آیا کہاں سے؟ کیونکہ اتنے بڑے فروٹ اور وہ بھی بغیر موسم کے فروٹ جس کو بازار میں نہیں ملتے وہ فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا تھا ھذا من عند اللہ. دینے والا کون؟ آواز سے بولو دینے والا کون؟ اللہ. تو حضرت مریم نے اپنے زمانے میں کہا تھا ھذا من، یاد رکھو یہ جملہ ھذا من عند اللہ. دینے والا کون؟ اللہ. اور حضرت فاطمہ نے اپنے زمانے میں کہا دینے والا کون؟ اللہ. یہ حضرت مریم کا واقعہ بھی قرآن میں. بولو حضرت مریم والا واقعہ کہ دروازہ کھولا حضرت زکریا علیہ السلام نے تو سامنے کیا رکھا ہوا ہے؟ بولو کیا رکھا ہوا ہے؟ فروٹ. اور وہ بھی جنت کا فروٹ بغیر موسم کا فروٹ. اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا مریم میں نے تو دروازہ بھی بند کیا تھا باہر سے دروازہ بند تھا کھڑکی چھوٹی سی ہے جس سے ہوا آتی اور جاتی ہے. اے مریم یہ ساری روزی کہاں سے آئی؟ یہ سارا پھل کہاں سے آیا؟ یہ بے موسم فروٹ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا ھذا من عند اللہ. یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو پوچھا پیٹ بھر کر تو میں نے بھی کھایا پیٹ بھر کر علی نے کھایا پیٹ بھر کر فاطمہ تو نے کھایا سالن کا قطرہ بھی کم نہ ہوا روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہ ہوا. تو یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اسی لیے آج ہمارا بھی امتحان ہے. حضرت فاطمہ تو امتحان میں بولو پاس ہو گئی. نہیں بولو
مرتبہ کیا ملا، حضرت مریم سے بھی اونچا مرتبہ مل گیا۔ میرے دوستو آج ہمارا بھی وہی امتحان ہے، ہم سب پہ حالات آتے ہیں، بولو نا، ہم سب پہ حالات آتے ہیں۔ بھائی کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم کو جان کا پرابلم، بھائی کبھی کبھی ہم کو مال کا پرابلم، کبھی روزی کا پرابلم، کبھی قرضے کا پرابلم، کبھی کاروبار کا پرابلم، ارے میرے دوستو کبھی گھر میں بیوی کا پرابلم، کبھی گھر میں بچوں کا پرابلم۔ ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے، اس کو بولے گا، اس کو بولے گا، پورے گاؤں میں بات پھیلے گی، اس کا بیٹا ایسا ہے، اس کی بیٹی ویسی ہے، اس کی بیوی نافرمان ہے، وہ خود دارو پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ خراب کام کرتا ہے، وہ مسجد میں نہیں آتا ہے، پورے گاؤں میں بات پھیلتی ہے۔ میں آج میری ماؤں سے اور بہنوں سے، خاص کر کے میری بہنوں سے اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی پرابلم آوے، ٹھیک ہے بھائی، بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس تو جائے گا، بولو بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کبھی کوئی زمین کا معاملہ ہوگا تو کورٹ کچہری بھی جانا پڑے گا، کبھی کوئی اور معاملہ اللہ نہ کرے پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے کبھی کوئی بلڈنگ بنانا ہو، گھر بنانا ہو تو ہمیں آرکیٹیکٹ کے پاس بھی جانا پڑے گا، ہمیں کانٹریکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا۔ بھائی وہ جانا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جن کے پاس بھی جانا ہے وہ نمبر 2 پر ہوگا۔ پہلے ہمارا دل کہے گا شفا ڈاکٹر کے دوا سے نہیں ہوگی، میرا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے گا۔ پہلا ہمارا دماغ کہاں ہونا چاہیے، بولو کرنے والا کون؟